اب میرے بھائیو آج دیوبند مقاصد فکر کے بہت بڑے علماء جو ہے نا وہ اشرف علی تھانوی، ان کو حکیم الامت کا لقب بھی دیتے ہیں، ان کا ایک جو نا وہ مریض تھا، تو وہ اس نے خواب دیکھا، خواب میں اس نے جو دیکھا، اس نے پھر وہ اپنے پیر اشرف علی تھانوی کے نام خط لکھا، اور سارا خط میں اپنا حالات واقعہ بیان کیا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے پیر کے پاس یہ خط پہنچا، اس نے آگے سے کیا جواب دیا وہ میں بتاتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں اپنے پیر اشرف علی تھانوی صاحب کو، اس کے مریض لکھتے ہیں کہ ایک رات میں سو گیا تو میں خواہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن میری زبان سے نکل جاتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یعنی کہ اپنے پیر کا نام نکل جاتا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ میری زبان سے کیا نکل گیا، کلمہ تو وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جبکہ میری زبان سے نبی علیہ السلام کی بجائے میرے پیر کا نام کیوں نکل رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے 2-3 بار ٹرائی کی کہ میں کلمہ صحیح پڑھ لوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن پھر میری زبان سے نکل جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ وہ کہتا ہے میں بہت پریشان ہوا، وہ کہتا ہے میں اتنا پریشان ہوا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے اشرف علی تھانوی صاحب تشریف فرما ہے، تو میں نے ان کو دیکھا تو میں گھبرا گیا، جب گھبرا گیا تو پھر میں چارپائی سے نیچے گرا، میں نے ہوش آئی، پھر میں بہت پچھتایا کہ یار میں نے یہ خواب میں کیا کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ اشرف رسول اللہ، یہ تو غلط ہے، کفر ہے، یہ تو قرآن غلط ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں درود پاک پڑھتا ہوں، اس طرح سے یہ میرے دل میں یہ خیال نکل جائے گا جو میں نے غلط کلمہ پڑھا خواب میں۔ تو اب وہ بیداری میں کہتے ہیں کہ میں نے درود پاک پڑھنے کا ارادہ کیا، میں درود پاک پڑھنے لگتا ہوں تو میں پڑھتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی تھانوی توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، یعنی کہ کلمے درود پاک میں بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے علاوہ اشرف علی کا نام آ رہا ہے، اس کی زبان پر، اس کے مریض کے زبان پر اس کے پیر کا نام آ رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے بندہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا معاملہ میرے ساتھ بنا، خواب میں بھی میں کلمہ پڑھنا جاتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میری زبان سے نکل جاتا تھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ توبہ نعوذ باللہ، اب میں حالت بیداری میں ہوں تو میں کلمہ درود بھی پڑھ رہا ہوں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پڑھنا چاہتا ہوں تو میری زبان سے نکل جاتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی تھانوی توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ وہ کہتا ہے میں بہت پریشان ہوا، پھر میں بہت زیادہ رویا، ٹھیک نا۔ اور یہ پھر اس نے خط میں پھر وہ اپنے پیر کو یہ سارا واقعہ خواب والا بھی اور بیداری والا بھی، خواب میں بھی اس نے کلمے میں بھی اشرف علی تھانوی پڑھا اور بیداری میں درود پاک میں بھی اشرف علی تھانوی کو نبی ان کے پڑھا۔ تو وہ اپنے پیر صاحب کو لکھتے ہیں، تو پیر صاحب پھر آگے اشرف علی تھانوی صاحب اس کو جواب دیتے ہیں کہ اس میں ٹینشن والی کوئی بات نہیں، یہ تسلی ہے اس واقعہ میں، یعنی خواب میں جو تو نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اور پھر بیداری میں پڑھا اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی تھانوی، جو تو نے پڑھا اس واقعہ میں خواب میں اور بیداری میں، یہ مکمل جو واقعہ ہے اس میں یہ اشارہ ہے، یہ تسلی ہے کہ جس پیر کا تو مرید ہے وہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، اس لیے کلمے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے علاوہ اس پیر کا نام آ گیا، اور درود پاک میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس پیر کا نام آ گیا۔ اس میں یہ تسلی ہے کہ جو نا وہ تیرا پیر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر بڑا عمل پا رہا ہے۔ توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سب سے بڑا جو پیروکار تھے وہ ابوبکر، عمر، عثمان و علی، حسن و حسین تھے، صحابہ کرام تھے، اہل البیت تھے۔ کیا کسی صحابی نے، کسی تابعی، تبع تابعی نے کہ خواب میں کبھی دیکھا کہ اس نے کلمہ پڑھا ہو لا الہ الا اللہ، اس نے پڑھ دیا ہو لا الہ الا اللہ ابوبکر، عمر، عثمان و علی، حسن و حسین رسول اللہ توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ؟ کوئی خواب کوئی ضعیف واقعی بیان کر دے، کوئی سیرت میں کوئی واقعہ اس طرح کوئی دکھا دے، تو یہ کیا پیر یہ کر کیا رہے ہیں اور اپنے مریدین سے کیا کروا رہے ہیں؟ اور وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوا یہ پڑھ کے کہ یار یہ میری زبان سے کیا نکل گیا، کفر نکل گیا ایک قسم کا، ٹھیک ہے نا۔ جب تک میرے بھائیو کوئی بندہ کسی پیر کا مرید نہیں ہوتا تو اس کا جو پیر ہوتا ہے وہ اس کا دل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک حص رکھی ہے، وہ بہت بڑا پیر ہے اس کا، وہ بہت بڑا مفتی ہے، جو وہ کام وہ غلط کرنے لگتا ہے تو وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ تو غلط کر رہا ہے۔ اب دیکھیں نا وہ مرید خود کہہ رہا ہے کہ جب میں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھنا چاہا تو میں نے پڑھا لا الہ الا اللہ اشرف رسول اللہ، میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ میری زبان سے کیوں نکل گیا ہے، اس کو پتا تھا یہ غلط ہے، اس بندے کو پتا چل گیا یہ غلط ہے، لیکن پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اس بات کی نشانی ہے کہ تیرا پیر بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔
اب دیکھیں کہ مشکات میں یہ حدیث ہے 5073 کا نمبر ہے 5073 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے، کوئی بھی انسان گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کا دل اس کو بتاتا ہے، یہ مفتی جو اندر کا ہے نا وہ بتایا تھا کہ تو غلط کر رہا ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ہر وہ عمل جس کو بندہ ناپسند کرے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ کیا کہیں گے، وہ گناہ ہے۔ اور یہ جو اندر مفتی ہے نا، کوئی بھی بندہ جب گناہ کرنے لگتا ہے، چاہے وہ زندگی میں پہلی دفعہ ہی کرنے لگے، وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ تو غلط کر رہا ہے، لوگ اس کو برا سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پیر رکھا ہوا ہے جو اس کو صحیح بتاتا ہے۔ بار پیر جو جتنے بھی ہیں یہ تو سارے مال خور ہیں، آپ کا مال کے اوپر ان کی آنکھیں ہوتی ہیں، چاندے کو چھوڑ کر جو آپ کو دین بتاتے ہیں، باقی سارے آپ کو مال تھانے کے چکر میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اندر پیر رکھا ہوا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ آپ کو حقیقت بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ جس طرح وہ مریض کہہ رہا تھا نا کہ مجھے خیال آیا کہ یہ میں غلط بیان کر رہا ہوں، یہ غلط کلمہ پڑھ رہا ہوں میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو ناپسند کرے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ جو اندر کا مفتی، اندر کا پیر ہے نا، یہ آپ کو ہمیشہ صحیح راستہ بتاتا ہے، غلط نہیں بتاتا۔ اور جو باہر کے پیر ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں کدھر سے کدھر لے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں اس نے اتنا بڑا کفر بول دیا، بیداری میں بھی خواب میں بھی۔ پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس میں؟ تسلی ہے کہ تیرا پیر جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بڑا عمل کرنا رہا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو اشرف علی خواب میں آئے اس کے پیر صاحب، تو میرے بھائیو شیطان بھی پیر کی اپنا صورت لے کر آ سکتا ہے۔ خواب میں شیطان صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت لے کر نہیں آ سکتا، باقی ہر انسان کی وہ صورت لے کر آ سکتا ہے، پیر کی بھی آ سکتا ہے، مریض کی بھی آ سکتا ہے، والدین کی صورت شکل بھی لے کر آ سکتا ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر جو ایسے اس قسم کے خواب ہوتے ہیں جن میں انسان اس طرح کفر بول دے یا کوئی بہت خطرناک اپنے دین ایمان کے حوالے سے، ایسے خواب تو کسی سے بیان بھی نہیں کرنے چاہیے میرے بھائیو، صرف اچھے خواب ہی بیان کرنے چاہیے۔ یہ حدیث جو نا وہ مشکات میں 4612 اس کا نمبر ہے 4612 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ اپنے اس شخص سے بیان کرے جس کو وہ پسند کرتا ہے، جو اس کا خیر خواہ ہو، اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جب تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو شیطان اور اس کے اشارت سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرے، نہ اپنے پیر سے نہ مریض سے، کسی سے نہ کرے، اور پھر اپنی دائیں طرف بائیں طرف 3 بار تھوک دے، یہ اس طرح اس کے لیے کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں وہ بندہ نے جو خواب دیکھا کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے اپنے نبی کے علاوہ اپنے پیر کا، اتنا بڑا، یعنی کہ اس نے خطرناک اپنے ایمان کے واسطے خواب دیکھا، اس کو اس کے پیر نے بتایا ہوتا نا یہ کہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اس طرح کے خواب پیروں کے ساتھ میں نہیں شیئر کرنے، وہ نہ کرتا تو وہ بچ جاتا، اس کا ایمان بچ جاتا۔ اب اس نے اپنے پیر کو یہ خواب بتا دیا اور پیر نے آگے سے کہہ دیا اس میں تسلی ہے کہ تیرا پیر بڑا متبع سنت ہے، اس لیے تو اپنے کلمے میں اپنے پیر کا نام پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، یہ تو پڑھ رہا ہے۔ اب اس نے وہ تسلی ہو گئی، پہلے تو وہ غلط تھا، وہ سمجھ رہا کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ میں غلط پڑھ رہا ہوں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی توبہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جو ہی اس کے پیر نے جواب دیا پھر اس کی کوئی توبہ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے اس میں تسلی ہے تو پھر گھبرانے والی کون سی بات ہے، یہ غلط کیسے ہو گیا، میرا پیر کہہ رہا ہے کہ اس میں یہ نشانی ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے، تو یہ چیز غلط کیسے ہوگی؟ تو آپ میرے بھائی اس بندے کا ایمان کدھر گیا؟ جب پیر کی بات سے پہلے تو وہ اس کو غلط سمجھ رہا تھا، لیکن جب اس نے پیر نے اس کو بتا دیا کہ یہ غلط نہیں ہے، اس میں یہ نشانی ہے کہ تیرا پیر بڑا متبع سنت ہے، اور وہ مطمئن ہو گیا۔ اگر اس نے توبہ بھی نہ کی اور ایسے ہی مر گیا تو بتاؤ وہ کدھر جائے گا؟ تو جو چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ جو والے جو پارٹی ہیں، اگر یہ بغیر توبہ کے مر گئے اور یہ بھی اور ان کے پیر بھی، تو یہ کدھر جائیں گے روز قیامت؟ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے تلے کھڑے ہوں گے؟ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یہ لوگ حاصل کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ تھا میرے بھائی دیوبندیوں کا بھی، انہوں نے بھی تھانوی رسول اللہ ان کی کتابوں سے بھی نکل آیا۔ خواب دیکھا ہے اور خواب میں وہ اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہے اور حضرت رسول اللہ کے نام پہ اپنے پیر کا نام اشرف علی پڑھ رہا ہے خواب میں، تو بہت پریشان ہے کہ کیا کر رہا ہوں۔ اسی اسنا میں اس کی آنکھ کھلی اور خواب کا اثر جسم پہ اتنا تھا کہ وہی لفظ پڑھ رہا تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ خواب میں ڈرے نا اور آپ کی آنکھ کھلے تو بندے پہ گھبراہٹ جسم پہ محسوس ہو رہی ہوتی، یا خواب میں کبھی خوش ہونا تو بعض اوقات بندے کو خوشی محسوس ہو رہی ہوتی۔ اللہ جس کو نصیب کرے کبھی رسالت مآب علیہ السلام کی زیارت ہونا تو اٹھنے کے بعد بھی وہ چاشنی موجود ہوتی تو اثر رہتا ہے۔ تو بندہ کہتا ہے جب میری آنکھ کھلی نا وہی غلط کلمہ پڑھنے والی کیفیت میرے اوپر چل رہی ہے اور میں منہ سے کہہ رہا ہوں، میں زبان پکڑتا ہوں کیا ہو گیا تجھے بابا،
क्या गलत पढ़ रहा है, जबान पकड़ता हूँ, रुकता शुकता कुछ भी नहीं है, मेरे ऊपर असर हो रहा है, आखिर एक वक्त में जाकर रुका, मुझे इस ख्वाब की ताबीर दे दे। अब उकाड़ा के मुसलमानों मुझे जवाब दो, ये बंदा हजरत थानवी को नबी मानता है, हजरत थानवी के कलमे को कलमा मानता है, वो तो खुद कह रहा है मैं गलती कर रहा हूं, मैं ठीक पढ़ना चाहता हूं नहीं पढ़ सकता, इसका माना है वो ठीक कलमा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह समझता है, ये बेचारा मजबूरी में बैठा है। तो अब इसे ये बात कहने की जरूरत तो नहीं है कि तो गलत कलमा पढ़ रहा है, ये तो वो पहले मान चुका है, इसे तो सिर्फ ताबीर ही देनी है ना। तो हजरत थानवी ने फरमाया कि ख्वाब के उलूम ख्वाब के होते हैं, ताबीर के उसूलों के मुताबिक बात यह है कि जिस शेख से तुम बैत में हो तुम्हारा शेख मुत्तबे सुन्नत है। हो गई बात। मौलाना अशरफ अली थानवी का ख्वाब था ना, उसने कहा मुझे ख्वाब आया उस मुरीद ने कि मुझे अशरफ अली रसूलुल्लाह ख्वाब में आया। तो जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है वो कहते हैं ख़त्म नबूवत के मुनकिर, जो दिमाग से अच्छा सोचते हैं उन्होंने कहा देखो उन्होंने अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी ताबीर की, ऐसी ताबीर की जो शरीयत के मुताबिक, ये नहीं कहा कि वाकई मैं अल्लाह का रसूल हूँ, बल्कि कहा कि भाई ये इसकी ये ताबीर हो सकती है कि शायद मैं मुत्तबिए सुन्नत हूँ, मैं नबी को फॉलो करता हूँ, ये एक अच्छी ताबीर निकाल ली। ठीक है ना। और अब जो ना बाद देवबंदी कहते हैं कि ठीक है ये गलत है, लेकिन बाद जो उनके फिरके वाले हैं वो इसका कहते हैं कि नहीं ये ख्वाब है। तो बेदारी में उन्होंने कलमे में पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना अशरफ अली थानवी, ये तो बेदारी में है। चलो ख्वाब की तो आप कोई तबीर कर लोगे, ला इलाहा इल्लल्लाह जो अशरफ अली उसने पढ़ा उसकी तो कर लोगे तबीर, लेकिन इसमें बेदारी में पढ़ा दरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना अशरफ अली थानवी, इसकी क्या तवील करोगे। लेकिन आज तक कर रहे हैं मौलवी हजरात, बहुत टटाई के साथ कर रहे हैं। बरेलवी चिश्ती रसूलुल्लाह का दफा कर रहे हैं और अपना देवबंदी थानवी रसूलुल्लाह का दफा कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं। ठीक है, चंद लोग कहते हैं कि ये गलत है, वरना शरीयत तो इनका दफा करते आ रहे हैं। है सरातन गुस्ताखाना, चिश्ती रसूलुल्लाह भी सरातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और थानवी रसूलुल्लाह भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी।